بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا 8واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور آج ہم بات کریں گے انصاف کی فراہمی پر۔ کسی بھی معاشرے میں اگر آپ کو استحکام دیکھنا ہے، اگر کسی معاشرے میں آپ کو برابری اور ہم آہنگی کا ماحول دیکھنا ہے، امن و امان دیکھنا ہے، تو اس کے لیے بنیادی شرط انصاف کا قیام ہے۔ انصاف کا قیام یا انصاف کی فراہمی ہمارے سنہری دور کی بہت بڑی خصوصیت رہی ہے۔ جب قاضیوں کا نظام تھا، لوگ سچ بولا کرتے تھے، تو قاضی صرف شہادت کی بنیاد پر فیصلے کر دیا کرتے تھے اور بہت جلد کر دیا کرتے تھے۔ آج صورتحال دوسری ہے۔ آج معمولی معاملات پر 20 سال مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ پینشنوں کا مسئلہ ہو، تنخواہوں کا مسئلہ ہو، دفتروں میں زیادتی کا مسئلہ ہو، کوئی اور ظلم ہوا ہو، کسی کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہو، کسی کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا۔ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ ان میں برسوں لگ جائیں، مگر ہمارے ہاں کا نظام انصاف، نظام قانون کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ لوگ مر جاتے ہیں، ان کو پینشن نہیں مل پاتی، لوگ مر جاتے ہیں، ان کو کمیوٹیشن نہیں مل پاتا، لوگ مر جاتے ہیں، ان کو ان کا گھر کا قبضہ نہیں ملتا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو جہاں انصاف کی فراہمی کا انتظام مملکت کو کرنا چاہیے، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ وکلا کا اور ججوں کا بھی ہے۔ اسلام میں وکالت کو بالکل منع نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے علماء اور ہمارے اسکالر نے جو کچھ لکھا ہے، اس کے مطابق وکالت کی جا سکتی ہے، مگر ہمارے موجودہ قانون کے مطابق بھی وکالت کا مقصد ناجائز کو جائز ٹھہرانا، غلط کو صحیح ٹھہرانا نہیں ہے۔ اس کا کام عدالت کی مدد کرنا ہے انصاف کی فراہمی میں۔ یعنی اس کو یہ صرف اپنے موکل کی بات پیش کرنا نہیں ہے۔ موجودہ جو اخلاقی قوانین ہیں اور جو قانون کا نظریہ ہے، اس میں تو یہی ہے، لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل قاتل ہے، اس کا موکل ظالم ہے، وہ قبضہ کرنے والا ہے، اس نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اپنے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور دوسرا فریق مظلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ پیسوں کے بس اپنے موکل کی، اس کو چاہیے کہ موکل کو بتا دے کہ تمہارا معاملہ غلط ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے۔ عدالت میں بھی وہ ججوں کی مدد کرے، بجائے اس کے کہ اپنے موکل کی حمایت کرے۔ وہ اس کا اصل کام یہ ہے کہ وہ عدالت کو قانون سمجھائے اور اس قانون کے اطلاق کا طریقہ سب بتائے اور کھول کر اس مقدمے کی۔ لیکن لازماً ایسی صورت میں موکل اس کو پیسے کیوں دے گا؟ اس لیے جو کچھ ہمارے ہاں پچھلی نظیریں موجود ہیں، ان کے مطابق مملکت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے مددگار وکیلوں کے روزگار کا انتظام کرے۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ مملکت مددگار وکلا بھرتی کرے اور مددگار وکلا عدالت کی مدد کریں۔ جو بات جج صاحب کو دیر میں سمجھ میں آئے وہ جلدی سمجھا دیں، کھول کے بتا دیں، تاکہ وہ فیصلے جو برسوں نہیں ہوتے، وہ فیصلے بہت سارے معاملات بالکل واضح ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، ان میں 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کم سے کم ان معاملات میں۔ تو رہا شہادت کا معاملہ، وہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پچھلے زمانے میں تو شہادت پر ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ قانون شہادت آج بھی ہمارے ہاں ہے، مگر ہمارے ہاں جس طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے عوض لوگ غلط شہادتیں، ان کو خود اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن ان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں جانتے پوچھتے ناانصافی کریں، کسی کے ساتھ ظلم کریں۔ ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ حقوق العباد، بندے کا، آپ جان بوجھ کر کسی ایسے شخص کی حمایت کریں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص ظالم ہے، یہ شخص
قطعی ہے، یہ شخص سراسر اس معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے، آپ ایسے شخص کی مدد، یہ نظام ہونا چاہیے اس طرح کا۔ اگر ایسا ہو تو ہمارے بہت سارے مسائل جو آج کل عدالتوں میں ہزاروں کے حساب سے 20-20 سال سے مقدمات زیر غور ہیں، ان سارے معاملات کو نمٹانے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، اور جو فیصلے ایک دن میں ہو سکتے ہیں، ایک ہفتے میں ہو سکتے ہیں، وہ فیصلے اسی طرح ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کسی ایسے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب منور شیخ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔